پاکستان میں کیا دنیا بھر میں جوڈیشری بہت کم ممالک ہیں جس طرح جوڈیشری کو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہی۔ دو طرح سے ہمارے ججز آتے ہیں۔ پاکستان میں عام آدمی کو عام حالات میں بھی انصاف ملتا نظر نہیں آتا۔ امیر اور طاقتور کو عدالتیں بھی پرائیورٹی اور پریفرنس دیتی نظر آتی ہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ فائل عمران خان کی ہو یا نواز شریف کی ہو۔ آئی ووڈ نیور بی ڈسکریمنیٹنگ ایز اے لائر۔ یہ کام واقعی بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے جو نہیں ہوئے۔ یہ ایک اینڈلیس قسم کا سائیکل ہے کہ جو حکومت میں آئے گا وہ دوسرے کا گریبان پکڑے گا اور ہمیشہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو چور کہا جائے گا۔ میں نے اب سیاسی کیریئر سٹارٹ کر لیا ہے۔ السلام علیکم میاں علی اشفاق صاحب، بہت خوشی ہوئی مجھے آپ کو اپنے چینل پہ انوائٹ کر کے۔ میں آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کر رہی ہوں دل کی باتوں کے لیے۔ ویلکم سر۔ تھینک یو، بہت شکریہ فار ہیونگ می اینڈ آئی ایم سوری آئی واز اے لٹل لیٹ فار دس انٹرویو بٹ آئی ایم ہوپنگ کہ آپ جو ہے نا یو شوڈ بی پارڈننگ می فار دیٹ۔ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ جیسے لوگوں کا انتظار کرنا کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ سر اسٹارٹ کرتے ہیں اس چیز سے کہ آپ کا پروفیشن ہے وکالت، لا۔ کیا پاکستان میں جوڈیشری زندہ ہے؟ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں جوڈیشری بہت کم ممالک ہیں جہاں پہ ان اٹس ٹرو اسپرٹ جو ہے وہ جوڈیشری از ویل الائیو اینڈ ورکنگ ویل۔ پاکستان میں جوڈیشری چونکہ آپ نے انٹرنیشنل انڈیکس پہ دیکھنا ہے کہ ہماری جوڈیشری کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے تو obviously given those numbers I'm sorry but جوڈیشری بہت زیادہ ڈیٹیریریٹڈ ہے۔ اس تناظر میں اس سوال کو دیکھوں تو جوڈیشری زندہ تو ہے لیکن جس طرح جوڈیشری کو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہی اینڈ دس از دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ۔ اور اس کی بے شمار قسم کی وجوہات ہیں۔ وی کین گو اینڈ ڈسکس ان ڈیٹیلس۔ پرائمریلی فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایز جتنے قابل ترین لوگوں کو اس پروفیشن میں سب سے پہلے چونکہ جج بننے سے پہلے ایک وکیل بننا ضروری ہوتا ہے۔ یو پاس دا لا اینڈ دین یو پریکٹس فار اے لٹل وائل۔ اس کے بعد پھر آپ جوڈیشری کے اگر آپ لوئر ہائرارکی میں دیکھیں تو آپ ایگزامس دے کے آتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل پوسٹوں پہ تو وہ دو طرح سے آتے ہیں۔ ایٹ دی ایج آف کرائٹیریا آپ کا فرسٹ آف آل 45 ایئرس آپ کی عمر کی حد مقرر ہے ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے، تو وہاں پہ وکلاء سے بھی براہ راست بہت اچھے پریکٹیشنر جو ہیں اس کرائٹیریا پہ براہ راست ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ایکسپیرینسڈ لوگ جو لوور جوڈیشری سے پہلے سول جج بنتے ہیں، کلاس 3 کلاس 2 کلاس 1 اینڈ دین سینئر سول جج، دین ایڈیشنل سیشن جج اینڈ دین سینئر سیشن جج بننے کے بعد وہ ہائی کورٹ کے ججز کے لیے ایلیویشن کے کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں۔ تو دو طرح سے ہمارے ججز آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو ایون ان دا جوڈیشری جس کو ہم ایک آزاد ادارہ کنسیڈر کرتے ہیں، دیکھا یہ گیا کہ بہت زیادہ پولیٹیکل اپوائنٹیز آتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیاد ہے کہ انتہائی قابل ترین لوگ بھی جب پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کے طور پر وہ اپنی سیٹوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو پھر یہ جو ہمارا ادارہ ہے وہ ڈیٹیریریشن کی طرف جاتا ہے۔ اس سے ٹرانسپیرنسی ختم ہوتی ہے، ڈسکرمنیشن جو ہے وہ تاثر پکڑتی ہے، اور آزاد طریقے سے ایک ادارہ اور اس کے تمام افسران کو جو کام کرنا چاہیے وہ شاید ممکنہ طور پر کر نہیں پاتے۔ دس از ون آف دا ریزن۔ دی ادر از کہ ہمارے جو وکلاء ہیں ان کی کوئی پراپر اور فیئر اسسٹنس جاتی نہیں ہے۔ اگین جو ہمارے بارز ایسوسیشنز ہیں یا جو بار کاؤنسلز ہیں انہوں نے سیاست کے نام پہ اس پورے کے پورے پروفیشن کو تباہ کر دیا۔ تیسرا جو سب سے بڑی مجھے وجہ نظر آتی ہے جوڈیشری کی ڈیٹیریریشن کی، وہ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں سسٹمیٹک ڈیلیز۔ بڑے چھوٹے چھوٹے اور معمولی نوعیت کے کیسز بھی مہینوں نہیں بلکہ سالوں تک جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں اور بڑی معمولی سی کارروائی ہوتی ہیں، اور اس میں بہت بڑے ذمہ داران پاکستان کے وکلاء ہیں جو کہ جان بوجھ کے یا ان کے کلائنٹس کی ان نیسیسری اور ان جسٹیفائبل انسٹرکشنز کی بیسس پہ بھی یا انڈیپینڈنٹلی اپنی ذاتی وجوہات یا اپنی لیک آف انٹرسٹ یا اپنے لیک آف اور ان اے وے ان پروفیشنل کنڈکٹ کی وجہ سے یہ وہ سارے محرکات ہیں کہ وہ کیسز کو ڈیلے کرتے ہیں۔ تو یہ جب آپ سارے فیکٹرز کو کمبائن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا پروفیشن ہے اور یہ جو جوڈیشری ہے اس میں ان ٹوٹیلٹی اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ سرکمسٹانسز ہیں جو لیڈ کرتے ہیں کہ آپ جوڈیشری کی پرفارمنس انڈرمائن ہوتی ہے اور پاکستان میں عام آدمی کو عام حالات میں بھی انصاف ملتا نظر نہیں آتا۔ اور آخری وجہ ممکنہ طور پر وہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ ملک میں باوجود اس کے کہ آئین میں لکھا ہے کہ
ایوری ون از گوئنگ ٹو بی ٹریٹڈ ایکولی اور ایوری ون از ایکول بیفور دی آئیز آف لا. تو کتابی حد تک تو یہ بات درست نظر آتی ہے, لیکن ہمیں امیر اور طاقتور کو عدالتیں بھی پرائیورٹی اور پریفرنس دیتی نظر آتی ہیں, اور کسی بھی عام آدمی کو جو سا ہے وہ عدم دلچسپی کی بنیاد پر ٹریٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. جنرلی ٹو سم اپ precisely and quickly, these are in my opinion the reasons for which we are not performing ideally. بیسکلی تو آپ نے میری ہر سوال کا جواب دے ہی دیا, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بذات خود آپ جب آپ کے پاس ایک کیس آتا ہے, چلیں ہم اس کو ایسے کر لیں تو ایک سائڈ پہ فائل عمران خان کی, ایک سائڈ پہ نواز شریف کی, آپ کس فیکٹ کی بیس پہ فائل کو پک کریں گے؟ آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ فائل عمران خان کی ہو یا نواز شریف کی ہو. آئی وڈ اونلی سی دا کیس اٹ سیلف. میرے سامنے لیگل پروپوزیشن کیا ہے, وہ کتنی چیلنجنگ ہے, اس کے میرٹس کیا ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے فیکٹس کیا ہیں, اس میں جو آپ کو ٹائم سینسٹیوٹی جو وہ کیا ہے, آپ کو ریلیف جو ہے وہ کیا چاہیے, اس میں پریشر سچویشن کتنی ہے. آئی ووڈ نیور بی ڈسکرمنیٹنگ ایز اے لائر کہ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں یا دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب ہیں. فار می ایز اے پروفیشنل لائر آئی ووڈ جسٹ بی ٹرائنگ ایز مچ ایز پاسبل کہ میں اس کو ایز اے پروفیشنل لائر ہی ٹریٹ کروں, مائنس کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں یا دوسری سیاسی جماعت کے رہنما ہیں, اور اس کو پروفیشنل سکوپ میں بالکل ایکول میرٹس کی بیسس پہ ہی جو ہے وہ دونوں کو ٹریٹ کر کے ان کو اپنی بیسٹ پاسبل ایبل اسسٹنس اور بیسٹ پاسبل لیگل ریپرزنٹیشن دینا ہی میرا یہ پروفیشنل ایتھکس, پروفیشنل آبلیگیشن اور یہ میرا پروفیشنل رول ہے, جس کو میں ذاتی حیثیت میں اسی طریقے سے دیکھ کے نبھانے کی کوشش کروں گا. بہت خوب. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی سر کہ اس وقت آپ عمران خان صاحب کے کیس کے اندر بھی مین لیڈ کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کیس سے کیا ہوپس ہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب سے میری چند ایک ملاقاتیں ہوئی ہیں, جس میں انہوں نے مجھے پہلی ملاقات میں ہی جو ہے وہ ذاتی طور پر اور پہلے ہی ملاقات کرتے کہا کہ آئی وانٹ یو ٹو بی پارٹ آف مائی کور لیگل ٹیم, اور مجھ سے ان اے ڈیٹیلڈ کنسلٹنسی سیشنز جو ہیں وہ لیے ہیں, اور بہت سے جو ان سے ہے وہ معاملات پہ, قانونی معاملات پہ وہ تفصیلاً مشاورت کی ہے, جس میں کہ دیکھا کہ یہ فار دا لاسٹ 1 ایئر یہ جو کیسز بن رہے ہیں ان کو آج تک کس طریقے سے دیکھا گیا, کون کون سی کیس میں کس طرح کی حکمت عملی ہونی چاہیے, کہاں پہ مختلف کیسز میں جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ان افیکٹو رہی ہیں, کہاں پہ افیکٹو رہی ہیں, ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز کیا ہیں, فیوچر فورکاسٹنگ کیا ہے, فیوچر پاسبل سینیریوز میں ان کے بیسٹ پاسبل سلوشنز, لیگل سلوشنز وہ کیا ہو سکتے ہیں, اس کی بیسٹ پاسبل افیکٹو اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہے. سو ان آل دوز سچویشنز وی ہیو ہیڈ اے ڈیٹیل conversations and communications and sessions through which I was able to give him a proper professional advices. And to my surprise, کچھ تو ایسی تھیں کہ when I concluded my meeting, it was late night, just a few hours after, مطلب 6 گھنٹے نہیں گزرے تھے, تو lot of those advices were being implemented by the different teams operating either in Lahore or in Islam Abad. وہ فوری طور پر جو ہے وہ جتنی ایڈوائسز تھیں اس پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا, میننگ دیئر بائی کہ اٹ واز ٹیکن ایگزیکٹلی ایز اٹ از. اینڈ بہت سی چیزوں پہ ریئلائزیشن تھی کہ یہ کام واقعی بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے جو نہیں ہوئے. اینڈ اٹ واز کوائٹ اے سیٹسفیکٹری مومنٹ فار می دیٹ آل دوز میٹنگز اینڈ کنکلوژنز آف دوز میٹنگز اینڈ ڈسکشنز were effectively implemented, اور اس کے بعد خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ نظر آئے ہیں. It is just a recent past, almost a month back, 1 مہینہ پہلے ہی جو ہے وہ I was being taken on board. تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 8-9 مہینے میں آپ کے سامنے کیا ہوا, اور قدرے 1 مہینہ جو گزرا ہے اس میں چیزیں I would consider کہ قدرے بہتر ہوئی ہیں. I would not say this becomes an ideal situation for عمران خان صاحب in 1 month. However, میں ابھی بھی لازمی طور پر مجھے یقین ہے کہ an uphill battle لیگل سائڈ پہ, اور ادروائز جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں that is ahead, and we look forward to it.
اچھا سر، میں آپ سے یہاں پہ یہ ریکویسٹ کروں گی کہ عام انسان کے لیے آپ تھوڑا سا اردو کا استعمال کریں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی رسائی آپ تک نہیں ہے, لیکن وہ عمران خان کے اتنے بڑے فین ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دوسری طرف مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم, وہ بھی جاننا چاہتے ہیں شاید کسی حد تک کیا اسٹریٹجیز ہیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ اس وقت صرف وکالت کی سائٹ پر عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں یا آپ ان کے جیالے میں بھی شمار ہونے لگے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اینڈ آئی وانٹڈ سم ون کہ کسی انٹرویو میں کوئی یہ سوال ایز اٹ از پوچھا جائے. ٹائم اینڈ اگین میں نے اس بات کو کلیریفائی کیا ہے اور ود فل کلیئرٹی میں بتا رہا ہوں. میں آئی ایم ایٹ دا مومنٹ ان ٹو مائی 38th ایئر آف لائف. 38 سال کی عمر تک میں نے ابھی تک کسی پولیٹیکل پارٹی کو فارملی جوائن نہیں کیا. پروفیشنل لائر جو ہے اس کی نظر میں ایک پاکستان کا وہ پروفیشنل لائر ہوں جو پاکستان کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا بیک وقت کیسز کر رہا ہوں. یعنی کہ میں اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان میں جماعت اسلامی, پاکستان میں پی ایم ایل این اور فارمر پی ایم ایل کیو یا ابھی بھی جو پی ایم ایل کیو ہے یا پی ٹی آئی کی بیک وقت وکالت کر رہا ہوں سارے پاکستان میں. جس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور جو وکٹمائزیشن فیل کرتی تھی پی ایم ایل این کہ جی ہم پولیٹیکل وکٹمائز ہو رہے ہیں اور ہمارے کیسز ہیں, آئی ہیو ڈن دا ریکارڈ نمبر آف کیسز فار پی ایم ایل این اینڈ اٹس پولیٹیکل لیڈرس. اور جس وقت کرائسس کا ٹائم پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے, دیکھیں جو بھی کوئی حکومت میں ہوتا ہے عام حالات میں اس وقت اس کے اوپر تو کیس بن نہیں رہے ہوتے, اور بہت ریئرلی ہیپننگز میں کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ حکومت وقت کی جماعت میں بھی جو سیاسی رہنما ہیں ان کے خلاف کوئی کیسز ہوں. تو کرائسس میں ہمیشہ اپوزیشن کے لوگ آتے ہیں جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے, اور عام حالات میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو یا دوسروں کی کرپشن یا دوسروں کی برائیاں صرف اس وقت نظر آتی ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. اور یہی ہم نے ماضی میں دیکھا اور آج بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں ہیں تو پوری پاکستان کی پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں ان کو یاد آ گیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے دور میں کافی کرپشن کی ہیں. اینڈ آئی ٹیل یو یہ ایک اینڈلیس قسم کا سائیکل ہے کہ جو حکومت میں آئے گا وہ دوسرے کا گریبان پکڑے گا, اور جب وہ اپوزیشن میں آئے گا تو دوسرے کا پکڑے گا, اور دونوں مرتبہ جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کارڈ پلے کیا جائے گا, اور ہمیشہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو چور کہا جائے گا, اور ہمیشہ جو ہے مفاہمت ہوگی تو کیسز ختم ہو جائیں گے, چوری کرپشن ختم ہو جائے گی, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمیشہ ایک دوسرے کا دست و گریبان پکڑ کے ہی یہ کیسز بنانے کا سلسلہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہمیشہ کے لیے وہ جاری رہے گا. تو یہ میں اس وضاحت کے ساتھ کسی مخصوص پس منظر میں جو میں نے یہ جواب دیا ہے, اس وقت میں اس کو وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کی وکالت کے لیے پروفیشنل رول میں جب ان کو میری ضرورت ہوگی, چاہے کنسلٹنسی سائٹ پہ, چاہے وہ لیگل ایڈوائس کی سائٹ پہ, لیگل اوپینینز کی صورت میں, یا پروفیشنل رول میں لیٹیگیشن سائٹ پہ, سپریم کورٹ سے لے کر پاکستان میں کسی بھی ہائی کورٹ یا کسی بھی اسپیشل کورٹ میں براہ راست ان کے لیے یا ان کے ساتھیوں کے لیے, چاہے وہ ساتھی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز پہ میں ان کے کیسز جو ہیں وہ کروں, یا وہ انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں جو ان سے وہاں ہیں. میں اس وقت سردار عثمان بزدار صاحب کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں, وہ ایک سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں. میں موجودہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں علی زیدی صاحب کو بھی جو ان سے ہیں وہ معاملات میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں سینیٹر اعظم سواتی صاحب کو بھی کر رہا ہوں. ایک لمبی فہرست ہے. ابھی میں نے ریسنٹلی اظہر مشوانی کو ریپرزینٹ کیا ہے, پھر میں ابھی افتخار رسول گھمن ہے جو عمران خان صاحب کے سیکیورٹی ہیڈ ہیں, ان کو بھی میں عدالت میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو میں بے شمار ایسے مزید لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو کہ ان کے فارمر ایم این ایز ہیں یا وہ ایم پی ایز ہیں, ان کو میں اس وقت پیشہ ورانہ طور پر جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اگر میرا سیاسی جماعت کبھی شمولیت اختیار کرنے کا ارادہ ہوا تو ببانگ دول جو ہے وہ میں بالکل ڈگے کی چوٹ پہ جو آ کے وہ وضاحت کے ساتھ یہ اقرار بھی کروں گا اور بڑی اس کی فل اونرشپ بھی لوں گا کہ میں نے اب سیاسی کیریئر سٹارٹ کر لیا ہے, اور سیاسی جماعت کا میں کسی بھی ایک سیاسی جماعت جس کو میں مناسب سمجھوں گا بدلتے وقت اور حالات کے تقاضوں, ان کی سوچ, ان کی پرفارمنس یا ان کی اہلیت دیکھ کے, تو وہ لازمی طور پر میں سرعام آ کے اس کا اقرار کروں گا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.